حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا ذکر عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم خاص طور پر ماہ رمضان کی 21 کو شہادت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور مواقع پر بھی بات ہوتی ہے، مگر آج ہم جو ذکر کریں گے وہ فضائل و مناقب سے ہٹ کر ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی حضور نبی کریم کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی اور اسلام کے ساتھ جو محبت تھی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کے بیٹے تھے؟ تھوڑا سا آپ بھی اپنے ذہن میں سوچتے رہیے۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ابو طالب کا معنی ہوتا ہے طالب کا باپ، یعنی طالب ان کے بیٹے کا نام ہے۔ ابو طالب، طالب کا باپ، اصل نام یہ نہیں ہے، مشہور دنیا میں ابو طالب سے ہو گئے، مگر ان کا جو اصل نام ہے شاید آپ میں سے کوئی جانتا ہو، ان کا اصل نام عبد مناف ہے۔ عبد مناف اپنی زبان پہ دہرائیں گے تو کچھ ذہن میں رہ جائے گا۔ تو ابو طالب کا اصل نام عبد مناف۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے۔ بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، اور آپ کی چچی جان حضرت ابو طالب کی اہلیہ، اور یہ وہ اہلیہ ہیں جنہوں نے آقا کی 6 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک میرے آقا کریم پر اپنی محبت نچھاور فرمائی۔ جب آپ کی والدہ دنیا سے پردہ کر گئی 6 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک جب سرکار کا نکاح ہوا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، حضور ان کے گھر میں چلے گئے، اس پیریڈ میں یہ جو درمیان کے 19 سال ہیں، اس میں میرے آقا کی دن رات جو خدمت کی اور سرکار کے لیے اپنی محبتیں جو نچھاور کی، وہ یہ ماں ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاطمہ کا نام بڑا مشہور تھا، سرکار کے خاندان میں فاطمہ نام کے کئی بچیاں ہیں، جیسا کہ سیدہ کائنات ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حمزہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد۔ اب جب آگے باپ کا نام لگائیں گے پھر پتہ چلے گا کون سی فاطمہ ہے۔ فاطمہ بنت حمزہ، فاطمہ بنت اسد، اور فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بھی فاطمات کے نام ہیں۔ اسی لیے جب سرکار کے پاس بعض اوقات کوئی تحائف آتے، ہدیے آتے، تو حضور فرماتے تھے یہ فاطماؤں میں تقسیم کر دو، فاطماؤں میں تقسیم کر دو، یعنی جو فاطمہ نام کی خاندان کی ہمارے اندر عورتیں ہیں ان سب میں ان کو بانٹ دو۔ تو فاطمہ بنت اسد حضرت علی مرتضیٰ کی والدہ، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے بہت محبت کی، اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت کی۔ کھانے پینے کی مختلف چیزیں ہوتی، گھر میں آتی، اور حضرت علی مرتضیٰ کا خاندان، ایک بات بڑی حیران کن ہے، حضرت ابو طالب ہوں، حضرت علی مرتضیٰ ہوں، آقا کریم علیہ السلام ہوں، اس خاندان پہ ظاہری دنیاوی اعتبار سے بڑی تنگیاں رہیں، مالی اعتبار سے کمزور رہے۔ انہوں نے پیسے کو اکٹھا کرنا کبھی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے حالات بھی ایسے ہی تھے کہ گھر کے اندر مشکل کے ساتھ گزر اوقات ہوتی تھی۔ آگے حضرت علی کا ذکر سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح کے حالات تھے۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبتوں کا عالم یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ آتا، باقی بچے تو آپ کو پتا ہے ماں سے جا کے لپٹ کے چھینا چھپٹی کر کے لے لیتے، اما مجھے دو مجھے دو۔ ہمارے آقا کریم حیا بچپن سے آپ کی طبیعت کا حصہ تھا۔ آپ کے چچا ابو طالب کہتے تم بھی جا کے لپٹ جاؤ، جا کے مانگو جا کے، مگر میرے آقا بیٹھے رہتے، اور حضرت فاطمہ خود سے حضور کا حصہ گھر میں پہلے رکھ دیا کرتی تھی۔
اور جب بعد ازاں ایسے حالات آئے کہ اعلان نبوت کے بعد مکہ والوں کی طرف سے جب تھریٹس اور دھمکیاں مشکلات شروع ہوئیں، حضرت ابو طالب کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آقا نامدار کو راتوں کو بستر بدل بدل کے سلاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے، اپنے بیٹوں کو حضور کی جگہ پہ سلا دیتے اور حضور کو کسی اور جگہ جا کے سلا آتے تاکہ دشمن اگر وار کرے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اس گھرانے کی محبت تھی حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور آقا نامدار علیہ السلام بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها دائما، آقا ہمیشہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی ملاقات کے لیے گھر جاتے، ان کو جا کے ملاقات کرتے، ہر روز جاتے، اور صرف ملاقات ہی نہ کرتے، وہ جو پرانا تعلق تھا وہ یقیلها فی بیتھا، بعض اوقات دوپہر کا آرام وہی ان کے گھر میں کرتے تھے، قیلولہ جو ہوتا تھا ظہر پڑھ کے جانا اور اپنی چچی کے گھر جا کے آرام کرنا، یہ محبت ہوتی ہے۔ آپ ایسے کسی کے گھر جا کے نہیں سوتے، بڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن آپس میں اگر گہرا قلبی تعلق نہ ہو تو ایسا کوئی نہیں کرتا کہ جا کے کسی کے گھر جا کے آرام کرے، جا کے سوئے۔ یہ محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ وہ جو پرانا تعلق تھا، وہ جو 19 سال تک چچی نے حضور کو پالا تھا اور آقا نامدار کو بڑا کیا تھا اور محبت کا اظہار کیا تھا، وہ محبت بے تکلفی بن کر ایسی حضور کے دل میں تھی کہ چچی کو بار بار ملنے جاتے اور بعض اوقات دوپہر کا آرام وہی جا کر کرتے ان کے گھر کے اندر۔ اور جب حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، سرکار نے کیسے محبتیں نچھاور کی چچی کے لیے۔ حضور نے اپنا پہنا ہوا قمیض اتارا اور اتار کر کہا میری چچی کے کفن کے نیچے پہنا ہو ان کو، اپنا قمیض اتار کے دیا کہ ان کو پہنایا جائے، پھر اوپر کفن لپیٹا جائے، اور پھر جب قبر تیار ہو گئی آقا کریم علیہ السلام خود قبر میں اتر گئے، جا کے قبر کی صفائی کی۔ وہ جو قبر کے اندر تنکا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی چیز ہے، ساری جگہ کو پلین کیا اپنے ہاتھوں سے، اس کو صاف کیا، اور جب بدن کو قبر میں لانے کے لیے اٹھا کے لایا گیا، قبر میں حضور کھڑے تھے ان کے بدن کو سنبھالنے کے لیے اور کو قبر میں لٹانے کے لیے۔ سرکار نے رشتہ داروں سے محبت اور ان کے ساتھ جو وفا کا تعلق تھا انہوں نے بھی وفا کی، اور میرے آقا نے دنیا میں بھی وفا کی، اور قیامت کے دن تو مصطفیٰ کی شان کا عالم ہی اور ہوگا۔ تو پھر سرکار نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک طالب جو چھوٹے بچپن میں پہلے ہوئے فوت ہو گئے، اور ایک بات لکھی سیرت نگاروں نے، حضرت ابو طالب کا ہر بچہ 10 سال بعد پیدا ہوا۔ طالب پیدا ہوئے، پھر 10 سال کے بعد عقیل پیدا ہوئے، عقیل، پھر 10 سال کے بعد جعفر پیدا ہوئے، پھر 10 سال کے بعد حضرت علی پیدا ہوئے۔ یعنی خدا نے ایسا ان کے اندر ایک رکھا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اولاد کب دینی ہے اور کتنے عرصے بعد دینی، یہ میرے خدا کا نظام ہے۔ تو ان کے 4 بیٹے میں نے نام گنوا دیے، طالب، عقیل، جعفر اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، 10 سال کے وقفے سے پیدا ہوئے، اور حضرت علی سب سے چھوٹے تھے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ نزول وحی سے 10 سال پہلے، نزول وحی سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ ذرا عمر کو ذہن میں رکھیے گا، اس سے بہت سی باتیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ یوں سمجھیے کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، اس وقت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی، 10 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت علی کی والدہ نے، ابو طالب گھر پہ نہیں تھے جب علی پیدا ہوئے، اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، ان کی ماں کعبہ میں تھی جب علی مرتضیٰ کی ولادت ہوئی، یہ روایات موجود ہیں۔ اور ان کے علاوہ احادیث پاک میں ایک اور آدمی بھی ہیں، حکیم بن حزام، ان کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ان کی ولادت بھی کعبہ کے اندر ہوئی۔
اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے. اگرچہ روایات پہ جرا ہے، بحث ہے، کوئی کہتا ہے ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے کیسا ہے، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں فضیلت کا پہلو نکلتا ہو ہم ماننے والے لوگ ہیں، انکار کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم فضیلت کو مانتے ہیں، بڑے روایت کمزوری کیوں نہیں ہے. کوئی عقیدہ تو ثابت نہیں کر رہے نا، کوئی حلال و حرام کا مسئلہ تو ثابت نہیں کر رہے. کسی شخصیت کی عظمت ثابت ہوتی ہے، تو اگر ان کی عظمت ثابت ہو تو ہمارا دل کھلے دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو حضرت ابو طالب گھر پہ نہیں تھے جب علی مرتضیٰ پیدا ہو. ان کی والدہ نے ان کا نام اسد رکھا. اسد کا معنی ہوتا ہے شیر. ماں نے ان کا نام اسد رکھا. اور حیدر بھی بعض روایات میں آتا ہے. جب حضرت علی مرتضیٰ کا خیبر کے میدان میں مرحب کے ساتھ مقابلہ ہوا، یہودی جو پہلوان تھا مرحب، اس کے ساتھ جب آپ کا مقابلہ ہوا تو آپ نے یہ شعر پڑھا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہوا تھا. یعنی جنگل کا شیر میری ماں نے میرا نام رکھا تھا. آپ نے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے اور اپنا روب اور دبدبہ ظاہر کرنے کے لیے کہا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہوا تھا. حضرت ابو طالب گھر آئے تو انہوں نے کہا کیا نام رکھا؟ تو ماں نے بتایا کہ اسد رکھا ہے. کہا نہیں، میں ان کا نام علی رکھنا چاہتا ہوں. علی کا معنی ہوتا ہے عزت اور افتخار میں بلندی والا، علو والا، مرتبے میں اونچا. کہا ان کا نام میں علی رکھتا ہوں، میرا اللہ ان کا مقام و مرتبہ بلند فرمائے گا. تو خیر ماں نے وہ رکھا تھا، باپ نے علی رکھا. اور پھر میرے آقا نے بھی بعد ازاں مدینہ منورہ میں حضرت علی کو اسد اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کا شیر. اسد اللہ کا شیر. جب وہ میدان جنگ میں دشمنوں کے ساتھ اسلام کی خاطر لڑتے اور کافروں کے پرخچے اڑاتے تھے تو میرے آقا نے ان کے لیے اسد اللہ کا لقب دیا. حضرت حمزہ کو بھی حضور نے کہا تھا اسد اللہ و رسولہ، حضرت حمزہ بھی اللہ رسول کے شیر ہیں. اور علی مرتضیٰ کو بھی کہا کہ یہ اللہ کا شیر ہے. کیا شان ہے ان لوگوں کی کہ جن کے لیے اللہ کے شیر کا لقب اللہ پاک کے حبیب نے ان کو عطا فرمایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے گھر میں کیسے آئے، یہ بات سمجھنے والی ہے. ابھی دودھ پیتے بچے ہی تھے، مکہ میں قحط پڑ گیا. حضرت ابو طالب کے خاندان کے حالات تو ویسے ہی مالی طور پہ کمزور تھے، اوپر سے جب قحط کے حالات آ گئے اور مکہ میں پریشانی پھیل گئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے. حضرت عباس حضور کے چچا تھے مگر عمر میں صرف 2-2.5 سال کا فرق تھا. حضرت حمزہ حضور کے چچا تھے مگر عمر میں صرف چند سالوں کا فرق تھا. یعنی چچا اور بھتیجا عمر میں 2-2.5 سال کا 3 سالوں کا فرق ان کے اندر تھا. تو جب عمر چچا بھتیجے کی قریب ہو تو چچا بھتیجا میں بے تکلفی زیادہ ہوتی، پھر تکلف نہیں ہوتا. کیونکہ عمر جو ایک جیسی ہوئی، آپس میں اکٹھے کھیل کود کے بڑے ہوتے ہیں. تو حضرت عباس سے حضور جا کر ملے اور جا کر کہا کہ چچا آپ جانتے ہیں کہ چچا ابو طالب کے مالی حالات بہت کمزور ہیں، ہم ان کے ساتھ کیوں نہ تعاون کریں. تو آپ نے پوچھا کیسے تعاون کریں گے؟ کہا وہ عیالدار آدمی ہیں، بچے ہیں، تو ایک بیٹا ان کا آپ لے لو اور ایک بیٹا ان کا میں لے لیتا ہوں، تاکہ ہم ان کے لیے پال پوس کے بڑا کریں گے. جب بڑے ہو جائیں گے تو اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے، مگر ہم اس وقت ان کی سپورٹ کریں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخراجات جو ہیں وہ ہم اس کو برداشت کرتے ہیں. میں کبھی کبھی جب یہ باتیں پڑھتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے سنت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں بس ناخن کاٹنے کی سنتیں یاد ہیں کہ ناخن کو دائیں سے شروع کرو یا بائیں سے شروع کرو اور ایسے کرو اور ویسے کرو. یہ سنتیں کہاں گئیں کہ رشتہ داروں میں کوئی پیچھے رہ گیا، غریب ہے تو اس کی سپورٹ کر کے اسے اونچا کرنے کی کوشش کریں. سنت تو یہ بھی ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں مکی زندگی میں ایک بہت بڑا جو ایونٹ ہوا وہ معاہدہ تھا جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا. یہ نام دہرائیے، حلف الفضول. یعنی ایک حلف اٹھایا تھا کچھ لوگوں نے بیٹھ کر کہ مکہ میں اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے. کسی نے کسی کا حق مارا
تو ہم حق مارنے والے کا ہاتھ پکڑیں گے اور اس کا حق واپس دلوائیں گے جس کا حق مارا گیا ہے۔ لوگوں نے بیٹھ کے قسم کھائی، یہ جو لوگ قسم کھانے والے تھے ان میں میرے مصطفیٰ بھی قسم کھانے میں شامل تھے کہ ہم مظلوم کے ساتھی بنیں گے، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ مجھے بتائیے یہ سنت کہاں چلی گئی؟ بس یہ سنتیں یاد ہیں کہ میٹھا حضور کو بہت پسند تھا لہذا میٹھا کھاتے ہیں، فلاں چیز حضور کو پسند تھی، کھانے پینے کی جن پہ کوئی تکلیف نہ ہو وہ سنتیں ہمیں پسند ہیں، جن میں طبیعت پہ کوئی بوجھ نہ آئے، جس پہ جان اور مال کو کوئی ہمارے اوپر کوئی نقصان نہ پہنچے، تو وہ سنتیں بڑے زور سے ہم کرتے ہیں۔ مگر یہ سنت بھی تو دیکھو کہ مکہ کے ماحول میں جہاں ہر طرف ظلم کا راج ہے، وہاں چند لوگ بیٹھ کر یہ قسم کھاتے ہیں کہ اگر کسی مسافر پر، کسی پر باہر سے آنے والا یا یہاں کا رہنے والا اس پہ کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو ہم ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور مظلوم کے حق میں آواز بلند کریں گے۔ حلف الفضول اٹھایا۔ اس کا نام فضول کیوں رکھا؟ فضول اصل میں فضل کی جمع ہے، یہ ہمارا اردو والا فضول نہیں ہے، فضل کی جمع ہے۔ وہ زیادہ لوگ قسم اٹھانے والے جو تھے ان کے نام میں فضل آتا تھا، فضل فضل فضل، تو اس لیے حلف الفضول بن گیا کہ وہ حلف جو فضل نام کے لوگوں نے اٹھایا تھا۔ میرے آقا مدینہ جا کر بھی یاد کرتے تھے، مطلب آج بھی اگر کوئی مجھے دعوت دے کہ آؤ مظلوم کے حق میں کھڑے ہو کر آواز بلند کرنی ہے، میں مصطفیٰ آج بھی اس کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں کھڑا ہوں گا اس کے ساتھ جا کر۔ ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیے ظلم کیوں بڑھتا ہے؟ ظلم اس لیے بڑھتا ہے کہ مظلوم کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر ظلم اس لیے بڑھتا ہے کہ ظالم کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس لیے ظلم پنپتا ہے، ظلم بڑھتا ہے، ظلم راج کرتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، کتنے ایسے اندوہناک واقع ہوتے ہیں، انسان ہل کے رہ جاتا ہے مگر بس چند ایک منٹ کا جملہ کہہ کر ہم پھر زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں۔ دوستان کرام قدر، تو حضرت عباس سے حضور نے جا کر مشورہ، ان کا آپ کا بہت اچھا مشورہ ہے، چلے جا کے بھائی سے بات کرتے ہیں ابو طالب سے۔ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ اس مشکل حالات میں ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں آپ کے۔ انہوں نے کہا اچھا عقیل کو تو میرے لیے چھوڑ دو، طالب بچپن میں فوت ہو گئے تھے، طالب نہیں تھے اس وقت، وہ فوت ہو گئے تھے چھوٹی عمر میں، باقی تین بھائیوں میں عقیل بڑے تھے۔ کہا عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو، بھی میرا بیٹا گھر میں رہے، کام کاج ضرورتیں باپ کی خدمت کے لیے، باپ کے کام کے لیے، باقی دونوں کے بارے میں تم جو فیصلہ کر۔ حضرت علی دودھ پیتے بچے تھے، میرے مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا، کہا میں علی کو لے کے جاؤں گا۔ دودھ پیتی عمر کے تھے، حضرت علی کو حضور نے اپنے سینے سے لگا لیا اور حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا۔ حضرت جعفر کے بارے میں ایک بات بتاؤں گا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی ماں ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ پوچھا گیا کہ آپ ان سے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں اس لیے جعفر سے پیار کرتی ہوں کہ یہ شکل صورت میں مشابہ ہے مصطفیٰ محمد کریم کے، مجھے ان سے اس لیے محبت ہے کہ ان کو دیکھتے ہوں تو حضور کی مجھے زیارت ہو جاتی ہے۔ اہل بیت ہیں، گھر والے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے خاندان میں مشابتیں ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت حسن و حسین کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام حسن حضور کے اوپر والے دھڑ کے مشابہ تھے اور امام حسین حضور کے نیچے والے دھڑ کے مشابہ تھے۔ صحابہ کرام دونوں کو اکٹھا کھڑا کرتے تھے جب دیدار مصطفیٰ کا شوق ہوتا تھا۔ تو یہ رنگ اور یہ خاندان کے اندر مشابتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں ایک بات قابل غور ہے، حضور حضرت علی کو دودھ پیتا بچہ لے کر آئے تھے، لیکن ایک خاص نقطہ ہے کہ حضرت علی کو حضور نے بیٹا بنانے کا اعلان نہیں کیا تھا، جیسے حضرت زید بن حارثہ کا اعلان کیا تھا، حضرت علی کا اعلان نہیں کیا۔ اور اس سے بھی حیران کن بات ہے کہ حضرت خدیجہ نے حضرت علی کو دودھ بھی نہیں پلایا، دودھ کا انتظام اور طریقے سے کیا ہے۔ ممکن ہے ان کی ماں گھر قریب وہ پلاتی ہوں یا کوئی دایا پلاتی ہو، حضرت خدیجہ نے نہیں پلایا۔ اور آقا نے بھی ان کے بیٹے ہونے کا کہ میرا بیٹا ہے علی یہ اعلان نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ رب کائنات کی ایک حکمت تھی کہ اللہ تعالی حضرت علی کو حضور کا داماد بنانا چاہتا تھا۔ سیدہ کائنات سے جو نکاح کا انتظام تھا، قدرت الہی بچپن سے اس کا انتظام کر رہی تھی۔ اگر آپ حضرت خدیجہ کا دودھ پی لیتے تو پھر تو دودھ شریک بھائی بن جاتے، پھر نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔
یہ قدرت اس جوڑے کو دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے بچپن سے یہ انتظام رب کائنات کی حکمت کا تقاضا تھا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ وحی کا جو نزول ہوا اسلام کی طرف۔ حضرت علی نے حضور کے گھر میں سارا اپنا بچپن دودھ پینے سے لے کر، میں نے کہا کہ 10 سال کی عمر تھی جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، علی مرتضیٰ 10 سال کے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دن بھی حضرت علی حضور کے گھر میں ہی تھے کہ جب سرکار غار حرا سے آئے تھے اور سرکار پر وہی جبرائیل امین لا چکے تھے، اور سرکار وہ جب آئے تھے کہا تھا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، اور پھر حضرت خدیجہ کو کہا تھا کہ مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے، مجھے خطرہ ہے بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے شوہر نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کہ آپ یتیموں بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، وہ جو بے کس لوگ ہیں آپ ان سے تعاون کرنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ حضور کی خوبیاں بیان کی، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس حضور کو لے کر گئی تھی۔ ورقہ بن نوفل اس زمانے کا پڑھا لکھا آدمی تھا جو تورات اور انجیل کا عالم تھا، اور حضرت خدیجہ کا قریبی رشتہ دار تھا۔ تو خدیجہ ادھر لے کر گئی کہ ان سے جا کے ملواتی ہوں، وہ حال سنیں اور بتائیں ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے جب حضور کا سارا حال سنا، علی مرتضیٰ صاحب تھے، یہ سارا واقعہ حضرت علی کے سامنے ہو رہا ہے، علی مرتضیٰ صاحب تھے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا ہاں یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوا تھا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوا تھا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اور کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کی مخالف اور دشمن ہو کر آپ کو شہر سے نکالے گی، اس وقت میں زندہ ہوا تو آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں۔ اب یہ سارا ماجرا جب بندہ دیکھتا ہے، وہ بچہ بھی ہو تو اس کے دماغ میں بھی تو باتیں آ رہی ہوتی ہیں نا، کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں وہ پہلی رات پیر کے دن سرکار پر وحی نازل ہوئی، پیر کی رات تھی، حضور گھر واپس آئے، پیر کا دن تھا، یہ سارا ماجرا دن میں ہوتا رہا۔ جب شام رات کا وقت ہوا تو حضور نبی کریم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت خدیجہ حضور کے ساتھ پیچھے کھڑی تھی۔ سب سے پہلی نماز جو پہلی رات پڑھی جا رہی ہے، اعلان نبوت کے بعد پہلی رات پڑھی جا رہی ہے، حضرت علی 10 سال کے بچے ہیں، کمرے میں لیٹے دیکھ رہے ہیں، حضور نبی کریم آگے کھڑے ہیں، حضرت خدیجہ ساتھ کھڑی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب سلام پھیرا گیا تو علی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک نئی بات ہے گھر میں ہو رہی ہے، ایک نیا واقعہ ہو رہا ہے، ایک عجیب بات ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی۔ تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو سرکار نے جواب دیا دین اللہ الذی اصطفیٰ لنفسہ، اے علی یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، وَبَعَثَ بِهِ رُسُلَهُ، اور اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے اپنے دین کی خاطر۔ فَأَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اے علی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اللہ پر ایمان لاؤ جو وحدہ لا شریک ہے، وَإِلَى عِبَادَتِهِ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو، وَكُفْرٌ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ، اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ لات اور عزا وہ جو بت ہیں ان بتوں کا انکار کر دو، بتوں کا انکار کر دو اور اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اچھا حضرت علی 10 سال کے ہیں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ذرا میں آپ کو تجزیہ کرانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں 10 سال کا بچہ کوئی بات پوچھ لے، ہم کہیں گے وہ بیٹا چھوڑ تو رہنے دے، بیٹھ سو جا سو جا سو جا۔ ہم بچے کو انوار بھی نہیں کرتے، بچہ سمجھ کے نظر انداز کر دیا، وہ بھی تیرا کام نہیں بچے، تو بھی چھوٹا ہے۔ مگر آپ نے حضور کا جواب سنا، آقا نے کتنی سنجیدگی سے بتایا۔ حضرت نے پوچھا یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار نے کہا یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے چنا ہے، اللہ دین کے لیے رسول بھیجتا ہے، اور علی میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ خدا پر ایمان لا، اس کی عبادت کر، لات اور عزا بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی کو یہ دعوت حضور پہلی رات میں دے رہے ہیں، خدیجہ پہلے مسلمان ہو چکی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حضور کے نماز کے لیے کھڑی ہیں۔ ان کو نماز پڑھتا دیکھ کر گھر میں جو تبدیلی آئی ہے اس کو دیکھ کر علی مرتضیٰ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب حضور نے ان کو دعوت دی تو جانتے ہیں علی کا جواب کیا تھا؟
حضرت علی نے جواب دیا ھذا امر لم اسمع بہ قبل اليوم، یہ بہت بڑی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، میں نے آج تک ایسی بات پہلے نہیں سنی، یہ معاملہ بہت عجیب نیا معاملہ ہے، میں نے آج تک ایسی بات پہلے کبھی نہیں سنی۔ اور کہا فلست بقادر امرا حتی احدث بہ ابا طالب، میں اس وقت تک ایسی بات کو نہیں مانوں گا جب تک میں ابو طالب اپنے ابا جی سے مشورہ نہ کروں۔ علی مرتضیٰ 10 سال کے بچے ہیں، مگر اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ کوئی نئی بات ہو، کوئی نیا ڈیسیژن کرنا ہو تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اس بات کو اس وقت تک نہیں تسلیم کروں گا جب تک کہ میں جناب ابو طالب سے مشورہ نہ کروں۔ اس پہ حضور ہنس مسکرا پڑے اور حضور نے فرمایا ان لم تسلم فقتم، اگر تم نے ابھی اس کو قبول نہیں کرنا تو کسی کو بتاؤ نہیں، چپ رہو، کیونکہ ابھی اللہ کی طرف سے دعوت کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا۔ دعوت کو ظاہر کرنے کا حکم بعد میں آیا جب حضور نے پورے خاندان کو بلایا تھا، جب کوہ صفا پہ چڑھ کے حضور نے اعلان کیا تھا۔ ابھی حکمت یہ تھی کہ اس دعوت کو چھپا کے رکھو اور خفیہ طور پہ جو ماننے والے ان تک بات پہنچاؤ۔ سرکار نے کہا لم تسلم فقتم، اگر تم نے ابھی اس کو ماننا نہیں ہے فقتم تو پھر خاموش رہو، بتاؤ بھی نہیں جا کے کسی کو۔ حضرت علی کہتے میں لیٹ گیا اور ساری رات میرا دماغ سوچتا رہا، ایک جیسے نیا واقعہ پیش آ جائے تو بندے کو نیند نہیں آ رہی ہوتی سوچ کے، وہ کہتے ہیں صبح ہوئی میرا دل اللہ نے نور ایمان کے لیے کھول دیا تھا۔ حضور کو میں نے جب صبح ہوئی میں نے کہا آپ مجھے وہ رات والی بات بتائیں نا، وہ آپ نے رات کیا کہا تھا، مجھے دوبارہ مجھے ساری بات بتائیں۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے جو اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، اللہ اپنے رسول بھیجتا ہے اور میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور اللہ کی عبادت کرو، خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور لات اور عزا کا انکار کرو۔ حضرت علی کہتے میں نے کہا اسلم، تو میں اسلام لے آیا، میں نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ تو یعنی پیر، حضرت علی کہتے ہیں پیر کو وحی نازل ہوئی اور منگل کو میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، منگل کی صبح کو۔